یہ بات ہے قرآن کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بات ہے رسول اللہ کے چچا ابو لہب کی۔ وہ دیکھو میرا بھتیجا محمد پاگل آدمی ہے لوگو، آپ اس کی بات نہیں سننا۔ یہ بات ہے اس بیوی کی جو جہنم میں اپنے شوہر کی آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرے گی۔ یہ بات ہے اس عورت کی جو رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ محمد کو تکلیف دینے میں مجھے سکون ملتا ہے، غلاموں کانٹے محمد کے راستے میں بچھا دو۔ بہت زمانہ پہلے مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی ریت پر ایک خاندان آباد تھا، بنو ہاشم کا خاندان۔ اسی خاندان نے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک نورانی بچے نے جنم لیا۔ پورا مکہ خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن اسی خاندان میں ایک اور شخص بھی تھا، ابو لہب، جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے، لیکن دل میں نفرت، تکبر اور دنیا کی محبت کا ایسا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا۔ میرا بھتیجا دیوانہ ہے لوگو، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ ایک دن جب رسول اللہ پر اللہ کی طرف سے نبوت نازل ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کو کھلے عام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ مکہ کا صبح کا وقت تھا، ہوا نرم تھی، آسمان نیلا تھا اور لوگ اپنے گھروں سے کاروبار کے لیے نکل رہے تھے۔ رسول اللہ پہاڑ صفا پر چڑھ رہے تھے، وہی پہاڑ جو خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، یا صباحا، اے لوگو آؤ سنو، ایک بڑی بات ہے۔ یہ مکہ کا اعلان کا لفظ تھا، جب کوئی خطرہ یا اہم خبر ہوتی تو لوگ یہی نعرہ لگاتے تھے۔ پورا مکہ ہل گیا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ہر قبیلے، ہر خاندان کے سردار جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا دیکھو محمد نے کیوں پکارا، کوئی کہتا شاید کوئی بڑا اعلان ہے، کوئی کہتا شاید کوئی خطرے کی خبر ہوگی۔ محمد نے کیوں پکارا، شاید کوئی بڑا خطرہ آنے والا ہے، بڑا خطرہ۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے نہایت پیار سے فرمایا، اے قریش کو لوگو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تم صادق ہو، تم امین ہو، تم سچے ہو۔ یہ الفاظ نبی کے سچائی کے گواہ تھے جو خود کافروں کی زبان سے نکلے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، تو پھر جان لو کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے اور شرک کرتے رہے تو تمہارے لیے عذاب الہی ہے، کہو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اتنا کہنا تھا کہ لوگوں میں سناٹا چھا گیا، لوگ حیران ہو گئے، کچھ سوچ میں پڑ گئے، لیکن ایک شخص کی چہرے کی رنگیں تن گئی، آنکھوں میں نفرت بھڑک اٹھی، وہ تھا ابو لہب، نبی پاک کا چچا، لیکن دل میں حسد اور تکبر کا پتھر تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور سب کے سامنے بے ادب الفاظ کہہ دیے، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس معمولی بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چچا نے اپنے بھتیجے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین کی۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہوئی، کچھ چلے گئے، کچھ چپ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا۔ جیسے ہی ابو لہب نے وہ گستاخی کی، اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔
اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا سب اس کے کچھ کام نہ آیا، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ابو لہب قریش کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کا کاروبار کپاس، خوشبو، کپڑوں اور قیمتی چیزوں میں تھا۔ وہ یمن، شام، حبشہ اور مصر تک قافلے بھیجتا تھا۔ اس کے پاس بیش قیمتی کپڑے، خاص طور پر مصری، شامی ریشم اور یمنی کپاس کا بڑا ذخیرہ تھا۔ مکہ کے بازار میں ابو لہب کا مال سب سے قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے غلاموں اور نوکروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو مال لے کر بھیجتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ مکہ کے چند لوگوں میں سے ایک وہ تھا جو سونا تولتا نہیں بلکہ گنتا تھا، یعنی اتنا امیر تھا کہ سونا تولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے پاس کئی خادم اور نوکرانیاں تھی جو صبح و شام اس کی خدمت کرتی۔ وہ ہمیشہ عمدہ خوشبو لگاتا، ریشم یا قیمتی یمنی کپڑے پہنتا۔ جب کبھی قریش کی مجلس میں بیٹھتا تو سونے کی انگوٹھیاں اور چاندی کا خنجر پہنے نظر آتا۔ مکہ کے لوگ اسے کہتے تھے ابو لہب، یعنی شعلہ دار چہرہ، کیونکہ اس کا چہرہ سرخ چمکتا اور آگ کی طرح روشن تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لقب کو اس کے انجام کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو کہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی بنو امیہ کے رئیس گھرانے کی عورت تھی۔ وہ نسب اور مال دونوں میں مکہ کی اونچی عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ وہ سونا، موتی، زمرد اور یاقوت کے بھاری زیورات پہنتی تھی۔ اس کے کانوں میں جھولتے لمبے سونے کے جھمکے ہوتے تھے، کلائیوں میں چوڑیاں، گلے میں بڑے ہار اور سر پر موتیوں سے جڑا ہوا آنچل۔ وہ اکثر غرور اور تکبر سے چلتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے یہ ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی ہے، دولت میں ڈوبی ہوئی۔ لیکن قرآن نے بتایا اس عورت کا اصل زیور غرور تھا اور یہی اس کی بربادی کا انجام بنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی، یعنی وہی گلا جو کبھی سونے کے ہاروں سے سجا تھا اب جہنمی رسیوں سے جکڑا جائے گا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ یہ آیت ام جمیل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکڑیاں جمع کرنے والی کیوں کہا ہے؟ اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتی تھی۔ ام جمیل نبی پاک کی دشمنی میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں نبی کے گھر کے راستے میں کانٹے، جھاڑیاں اور لکڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ جب رسول اللہ فجر کے وقت باہر نکلے تو پاؤں زخمی ہو جائیں، اور وہ گھر گھر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیبت، چگلی اور جھوٹ پھیلاتی تھی۔ یعنی وہ آگ بھڑکانے والی عورت تھی۔ جیسے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے ویسے ہی وہ باتوں سے نفرت کی آگ بھڑکاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے آگ کی لکڑیاں جمع کرنے والی عورت۔ قیامت کے دن ام جمیل کو جہنم کی آگ میں لکڑیاں جمع کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ آگ کے اندر آگ کے لیے لکڑیاں لائے گی اور وہ اپنے شوہر ابو لہب کے لیے آگ کو مزید بھڑکائے گی۔ جیسے اس نے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے ویسے ہی آخرت میں اپنی سزا خود تیار کرے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں لکڑیاں جمع کرے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کے گلے میں کھجور کی چھال یا ریشوں کی رسی ہوگی، درد دینے والی رسی ہوگی۔ وہ جو دنیا میں سونے کے ہار اور زیورات پہنتی تھی آخرت میں اسی گلے میں جہنم کی رسی ہوگی۔ وہ رسی اس کے گلے میں ڈال کر گھسیٹی جائے گی۔ وہ آگ کی لکڑیاں اٹھائے ہوئے اپنے شوہر کے پاس جائے گی اور مزید اس کی آگ کو بھڑکائے گی۔ رسول اللہ کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو کہ ابو لہب کے دو بیٹوں کی بیویاں تھی، حد تو تب ہو گئی جب ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے کہا، اور ان دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے کہنے پر نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ جب غزوہ بدر میں قریش نے شکست کھائی تو مکہ بھر میں صف ماتم مچ گیا۔ ابو لہب کے چہرے پر غصہ اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن ایک غلام نے اسے بتایا کہ محمد کے خدا نے ان کے ساتھ مدد کی
یہ سن کر ابو لہب نے غصے میں غلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اسی دن اس پر بدترین بیماری عدسہ آ گئی، ایسی خارش اور زخم جو پورے جسم میں پھیل گئی۔ لوگ اس کے قریب جانے سے گھبرانے لگے، اس کی بدبو اور زخموں نے اسے تنہا کر دیا۔ آخرکار وہ ذلت اور درد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کسی نے اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کے لاش کو دفنایا تک نہیں۔ 3 دن لاش بدبو دیتی رہی، پھر لوگوں نے لکڑیوں سے گڑھا کھود کر پتھروں سے اس کا جسم دھکیل کر دفن کیا۔ ابو لہب کی وفات کے بعد جمیل کو بھی دنیا میں ذلت نصیب ہوئی۔ لوگ اسے کانٹے ڈالنے والی کہہ کر بلانے لگے۔ ایک دن مکہ کی گلیوں میں ٹھوکر کھا کر گری، اس کا سر پتھروں سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی درد اور ذلت میں مر گئی۔ اور اس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے دلوں میں نفرت کی آگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیے۔